اعتکاف کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر و فکر کے لیے تنہائی اختیار کرنا ہے۔ لہٰذا دوران اعتکاف فضول مصروفیات، دنیاوی کاموں اور لا یعنی گفتگو سے احتجاج ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اعتکاف تو بیٹھے ہوئے ہیں، بات پیچھے وہی آ جاتی ہے، اس کا اجر و ثواب ملے گا کیوں؟ یہ کیسے؟ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی آپ نے نیت کی ہوگی اجر تو ویسا ہی ملے گا۔ اگر آپ کی نیت خالصتاً رضائے الہی ہے تو انشاءاللہ اعتکاف کا اجر بھی پورا ملے گا۔ اگر آپ دنیاوی مصروفیت سے بچ کر آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کام کاج کو نہ کرنے کی وجہ سے آپ مسجد میں داخل ہو چکے ہیں، وہاں آپ کے پاس اسمارٹ فون بھی ہے، اسمارٹ فون رکھنا غلط بات نہیں ہے، وہاں اسمارٹ فون میں آپ کے پاس حدیث مبارکہ ہوں، قرآن مجید کے نسخے ہوں، ترجمہ تفسیر ہو، تو کیا ہی بات ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور بآسانی پڑھا جا سکتا ہے۔ مگر اگر وہ آپ اس پہ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، فیس بک دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ لایانی چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ دوسرا اس کا غیر ضروری استعمال کر رہے ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہے، تو پھر وہ الٹا وبال بھی بن سکتا ہے، بلکہ الٹا وبال ہی ہوگا۔ اگر جیسے سے اس سے استفادہ حاصل کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے، اگر اس کا غلط استعمال کریں گے تو اس کا گناہ بھی ویسے ہی ملے گا آپ کو۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ لا یعنی باتیں، یعنی کہ ایسے ہی کوئی آپ کے ساتھ آ کے دنیاوی گفتگو کر رہا ہے، یا آپ کسی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا 2-3 آدمی آپ اعتکاف مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ دنیاوی باتوں میں مصروف ہی ہیں، حالانکہ کرنا کیا تھا، رضائے الہی کے لیے دنیا سے آپ کو 10 دن کے لیے تنہا کرنا تھا، دنیا کے کام کاج چھوڑ کر اپنی دنیاوی مصروفیت کو ترک کر کے صرف رضائے الہی کے لیے، رضائے الہی کا مطلب صرف اللہ کی عبادت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اس 10 دن کے لیے ایک پیکج میں قید میں ڈالنا تھا۔ آپ نے اس کو اس طریقے سے کرنا تھا کہ میں دنیا کو ترک دنیا کر کے اس میں رہنا تھا۔ آپ نے دنیا کی مصروفیات، دنیا کی گفتگو، دنیا کی باتیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے پیکج لگایا ہوا ہے اور آپ ڈرلے سے پورے رشتہ داروں سے بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اعتکاف صرف مسجد میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے، اس لیے اپنے خاوند یا ولی کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایسی مسجد بھی ضروری ہے جہاں پردہ، امن، تحفظ اور ضروریات کے لیے دی گئی۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ ظاہر ہو گیا، اس کے بارے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں گفتگو کریں گے، احادیث مبارکہ بھی ان کے بارے میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو شخص بوجھا روزہ نہ رکھ سکتا ہو وہ بھی اعتکاف کی عبادت سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ دوران اعتکاف انسان کے گھر والوں کو اس سے ملنے اور حال دریافت کرنے کی اجازت ہے۔ کسی ضرورت کے پیش نظر متوقف مسجد سے باہر بھی جا سکتا ہے، مثلا قضاء حاجت کے لیے، سحری افطاری یا ضروری علاج کے لیے، بشرطے ان اشیاء کی ترسیل مسجد میں ممکن نہ ہو۔ اس سے پہلی بات، اعتکاف کے لیے روزہ فرض نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں ہی تو اعتکاف کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اجازت اس آدمی کے لیے ہے کہ جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ روزے کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ اتنا ضعیف ہو چکا ہے یا کوئی بیماری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، مگر وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ یہ اجازت صرف اس آدمی کے لیے ہے، ورنہ تو روزہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ تو فرض ہے۔ اس سے ایسا مطلب ہرگز نہیں ہم نکال سکتے کہ اگر روزہ نہیں رکھتا آدمی تو وہ بھی اعتکاف کر لے، ایسا نہیں ہے، اس کو ایسا نہیں کر سکتا وہ۔ یہ صرف جواز اس آدمی کے لیے ہے جو روزہ نہیں، جس کی استطاعت نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو اجازت دی گئی ہے۔ اور بیماری میں آدمی اپنے
मुआलिज के पास जा सकता है उस हालत में कि आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां मुआलिज नहीं आप तक पहुंच सकता, कोई सहूलत ऐसी नहीं है, तो उस चीज़ के लिए आप बाहर निकल सकते हैं, या जिसकी तस्वीर मस्जिद में नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे आपकी सहरी लेके आने वाला घर में कोई नहीं है, तो आप सहरी करने के लिए घर में जा सकते हैं, मगर उसका एक मखसूस टाइम होगा, तो आप उसमें गुफ्तगू घर में जाकर ऐसे ही गुफ्तगू नहीं करेंगे, जाएंगे खाना खा के वापस आ जाएंगे, बातें नहीं करेंगे, कोई भी एक लम्हा भी आप फजूल नहीं गुजारेंगे। ये भी उसी हालत में है कि आपके घर में कोई भी ऐसा फ़र्द नहीं है जो आप तक सहरी का कर सके। मगर आजकल तो वैसे भी जिन मसाजिद में बैठा जाता है वहाँ सहरी का इंतज़ाम किया जाता है, तो इस चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर कहीं ऐसा नहीं हो रहा और ये मजबूरी भी साथ में है, कोई भी आपका बेटा या बेटी या कोई ऐसी मामलात हैं कि आप तक सहरी नहीं पहुंच सकती, मजबूरी के तहत, तो आप सहरी कर सकते हैं। बीमारी ऐसी हो गई है कि डॉक्टर मुआलिज वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, तो आप मुआलिज के पास जा सकते हैं। तो ऐसा रास्ते में जाते आते कोई बीमार आदमी है तो उसकी तीमारदारी भी आप कर सकते हैं, बस उस लम्हे तक। ऐसा नहीं है कि आप उधर खड़े होके गम पे हाँक रहे हैं, फजूल गुफ्तगू कर रहे हैं, कारोबार का हाल चाल पूछ रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ वो मामलात हैं जिनमें इस्तिस्ना हासिल है, मजबूरी के तहत ये हो सकता है।